حالت جو ہے نا اس سے بھی زیادہ بدترین ہے. وہ علم دین کو حاصل کرنا نہیں چاہتے بلکہ اللہ معاف فرمائے علماء سے بدظن ہیں. ان کا پیٹ اگر نکلا ہوا ہے تو مرغے کا قبرستان نظر آتا ہے. اتنے بدظن کہ اگر دروازے پر کھڑے ہوں عالم دین کو دیکھ کر کے پیشانی پر بل پڑ جائے, اگر دروازہ کھٹکھٹائیں تو کوئی دروازہ نہ کھولے, 1 منٹ نماز میں تاخیر ہو جائے تو نانی یاد آ جاتی ہے, جنازے میں تاخیر ہو جائے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ امام صاحب بیمار ہو گئے ایسا لگتا ہے جیسے بیماری ان کے قریب نہیں آتی. انتہائی بزدلانہ احمقانہ انداز میں گفتگو کا ہمارا مزاج بن چکا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان اگر اللہ پاک نے اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اسلام کی پہلی اینٹ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. جس کی زندگی میں تعلیم ہے وہ خدا کا نیک بندہ ہے, اور جس کی زندگی میں تعلیم نہیں ہے, جو حالات زمانہ سے واقف نہیں ہے, جو جاہل ہے, شریعت سے غافل ہے, ایسا انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. میں کیا بتاؤں کتنے خطرناک حالات ہیں. آج اگر کسی سے آپ کہو کہ بھائی مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو لا کر کے چھوڑو, علم دین پڑھاؤ, علم دین سکھاؤ, تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ مجھے بسم اللہ کا گنبد نہیں بنانا ہے, مجھے مسجد کا لوٹا نہیں بنانا ہے, اور مجھے ٹوٹی چٹائی نہیں بنانا ہے. ہم مدرسے میں نہیں بھیج سکتے. یہ بوریے پر بیٹھنے والے لڑکوں کو جاہل بناتے ہیں, اور یہ علم نہیں جانتے, یہ سائنس نہیں جانتے, یہ انگریزی نہیں جانتے. میں کہتا ہوں انگریزی جانے نہ جانے, سائنس جانے نہ جانے, انہیں اللہ کا قانون آتا ہے, اور جسے اللہ کا قانون آتا ہو اسے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر کچھ اور آ جائے تو بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اگر نہیں آئے تو کسی کو کچھ کہنے کا اختیار قطعاً نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھے بغیر مانٹیسری میں چلا جائے؟ ہم مسلمان ہیں, کیا ہماری شان ہے کہ ہمارا بچہ اللہ کا کلام سیکھے بغیر, اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کیے بغیر کانوینٹ میں چلا جائے, عیسائی مشنریوں میں چلا جائے, وہ یہودیت کے گود میں چلا جائے, عیسائیت کے گود میں چلا جائے؟ مسلمانوں, یہ ہمارے اسلام کے شان کے خلاف ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں, نبی کے مستانے ہیں, پیغمبر والے ہیں, محمد مصطفیٰ والے ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب تک ان کا بیٹا قرآن نہ پڑھ لے, ان کی بیٹی قرآن نہ پڑھ لے, اللہ کا دین حاصل نہ کر لے, ان کے لیے قطعاً حلال نہیں ہے کہ مدرسے کی ٹوٹی چٹائی سے اٹھا کر کے کسی اور کے گود میں بچوں کو ڈال دیتے. کانوینٹ میں ڈال دیا, خوشی مدرسے میں پڑھاتے تھے, ناک بہ رہی ہے, ماں کو کوئی پرواہ نہیں, باپ کو کوئی پرواہ نہیں, ناک بہ رہی ہے. ذرا سی دیر کے لیے بھائی افراتفری کا ماحول مت بناؤ, سن لو ذرا بات کو, دماغ ڈسٹرب ہو رہا ہے, مفہوم جو ہے آپ ہی کی وجہ سے آئے گا, اس 10-20 منٹ برداشت کر لو, بہت زیادہ لمبی بات نہیں. دیوالی اپن ہمارا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ مانٹیسری میں پڑھے, کانوینٹ میں پڑھے, تو سلیقے سے اسے سنوار کر سجا کر اس کے کپڑوں پر پریس مار کر کے اسے ہم حوالے کرتے ہیں. اللہ کا قرآن پڑھنے آ رہا ہے, ناک بہ رہی ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, دانتوں کی صفائی نہیں ہے, چلے جاؤ مولوی اور ملا کی اوقات کیا ہے, وہاں بیٹھ کر اس گندگی کی حالت میں بیٹھ کر تم پڑھو, وہاں تمہیں کوئی نہیں بولے گا. اگر مولانا صاحب نے کچھ کہا انہیں مسجد سے نکال کر باہر پھینک دیں گے, مدرسوں سے نکال دیں گے. یاد رکھو, آج گمنام صحیح علم کی دولت والے حشر میں یہی سالار نظر آتے ہیں.